السلام علیکم ویورز، ہماری کہانی کے آپ دیکھیں گے کہ فضا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی پیپرز ہے کہ ہم اسے سبق سکھا سکیں۔ اگر اس نے ایسی حرکت کسی اور لڑکی کے ساتھ کی تو پھر ہم اس پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ اس نے سیکھا، ہم مل کر کیس کر سکتے ہیں۔ دیکھو فضا، تم پریشان مت ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ تو فضا کہتی ہے کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا ہے کہ مجھے وکیل نے بتایا کہ ہمیں اچھے پیسے ملیں گے۔ پھر یالے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر فضا توران کو کال کرتی ہے اور انہیں یالے کے بارے میں بتاتی ہے۔ پھر توران کہتا ہے کہ تم رکو، میں وہاں پر آتا ہوں۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ باسط ہاسپٹل میں آ جاتا ہے۔ پھر توران اور یالے ہاسپٹل آ جاتے ہیں اور ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ باسط کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ تو باسط کہتا ہے کہ میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم میرے ایک اچھے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہو۔ تو باسط انہیں کہتا ہے کہ اس محلے کے سوائے میں جو بھی مجھے جاب ملی میں جاب کروں گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا باہر آ جاتی ہے۔ تو توران کہتا ہے کہ فضا کیا ہوا، بچے کیسے، یالے کیسے ہے، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ تو فضا کہتی ہے کہ وہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور باقی مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو توران کہتا ہے کہ یالے کیسی ہے؟ تو فضا کہتی ہے کہ وہ درد میں ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ ویسے بھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، اور فضا کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ دیا اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی لے آئے۔ تو توران کہتا ہے کیا ہے یہ؟ تو فضا کہتی ہے میڈیسنز۔ تو توران کہتا ہے کہ میں لے آتا ہوں۔ تو فضا کہتی ہے کہ نہیں، آپ یہاں پر رکیے، میں جاتی ہوں۔ تو فضا میڈیسنز لینے جاتی ہے اور اس کی دوست یہاں پر رک جاتی ہے۔ پھر باسط کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک جگہ ہے۔ تو باسط کہتا ہے کہ آپ جہاں بھی بولیں گے میں وہاں جا سکتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ یہ کلینک ہے لیکن وہاں کا ماحول بہت خراب ہے، تم وہاں پر زیادہ نہیں رک سکو گی اور مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ ڈاکٹر باسط کو ایڈریس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایڈریس ہے، تم وہاں پر جا سکتے ہو، میں انہیں کال کر لوں گا۔ پھر باسط اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تھینک یو۔ تو ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ پہلے تم اس جگہ کو دیکھ لو پھر مجھے تھینک یو کہنا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ باسط کمرے سے جب نکلتا ہے تو فضا ان کے سامنے آ جاتی ہے اور دونوں کا ٹکر ہو جاتا ہے۔ فضا اور باسط دونوں ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں۔ تو فضا بتاتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو باسط کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ تو فضا کہتی ہے کہ مطلب ہے باسط، تمہیں میرے آس پاس رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو باسط کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جہاں بھی جا سکتا ہوں جا سکتا ہوں۔ تو فضا کہتی ہے کہ تم کتنے بے شرم بدتمیز آدمی ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ تم میرے آس پاس دیکھو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، محلہ ہو یا کوئی اور جگہ۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں آس پاس دیکھا تو باسط ان کی بات کٹواتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے تم میں اور تمہاری باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور جب باسط کار میں بیٹھ جاتا ہے تو بہت غصے میں ہوتا ہے، خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہے۔ باسط اس بلیک کار میں بیٹھ جاتا ہے جو ہر رات کو فضا کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہی چلا جاتا ہے، جس پر فضا نے پتھر بھی مارا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ باسط اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور انہی دنوں کو یاد کرتا ہے جو اس نے فضا کے ساتھ گزارے تھے۔ باسط انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آ گئی؟ تو فضا کہتی ہے کہ ہاں۔ فضا انہیں کہتی ہے کہ میں تو آ گئی لیکن تم میرے زندگی سے غائب مت ہو جانا۔ باسط کہتا ہے کہ میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا فضا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ باسط کو گھر سے کال آ جاتی ہے۔ باسط گھر آ جاتا ہے اور اس کے بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے ڈائناسور خرید لیا ہے؟ تو باسط انہیں کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، کل ضرور لے آؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا اور ان کی دوست واپس آ جاتی ہے گھر۔ تو رحمت ان سے پوچھتا ہے کہ یالے اب
آپا کیسی ہے؟ تو اسے اس کی دوست کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کی دوست فضا کو اندر لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو رحمت اور حکمت حیران ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں نے کیا بات کرنی ہے، اور چپکے سے حکمت ان کی باتیں سن رہا ہے، اور فضا پھر اپنی دوست کو سب بات بتا رہی ہے۔ حکمت رحمت کو بتاتا ہے کہ فضا نے باسط کو دیکھا۔ ان کی دوست کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور ہم مل کر ان کی پٹائی کریں گے۔ حکمت اور رحمت اندر آ جاتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہیں پر ہیں، اگر باسط کو مارنا چاہتے ہو تو اسے ہم ماریں گے۔ تو فضا انہیں کہتی ہے کہ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ تو رحمت بتاتا ہے کہ نہیں، یہ سن رہا تھا۔ پھر رحمت فضا کو بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ناراض ہیں۔ پھر بتاتا ہے کہ اچھا، مجھے یہ ایڈریس ملا ہے۔ تو فضا بتاتی ہے کہ کس کا؟ تو رحمت بتاتا ہے کہ باسط کا۔ پھر کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ اس کی بیوی کا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہاں جا سکتا ہوں اور یہ دیکھوں گا کہ باسط وہاں پر صحیح رہ رہا ہے کہ نہیں، میں بس صرف یہ دیکھوں گا۔ تو فضا غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سب لوگ پاگل ہو گئے ہو، یا تمہیں یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ کوئی کہے گا کہ اسے مارے گا، کوئی اس کا ایڈریس لے کر آیا ہے۔ پھر فضا وہ ایڈریس لے لیتی ہے اور انہیں دیکھ کر پھر پاڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایڈریس لائے تھے نا، اب یہ لو، جب بھی دل کرے اس ایڈریس پر چلے جانا، اور میں یالے کے پاس جا رہی ہوں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ پہلے تم کچھ کھا لو۔ فضا، تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا؟ تو فضا کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور جب فضا باہر کی طرف جاتی ہے تو اس کی دوست اسے دیکھتی ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ دیکھ لیتی ہے کہ فضا یالے کی طرف نہیں جاتی، تو اس کی دوست آ جاتی ہے اور رحمت اور حکمت کو کہتا ہے کہ میں بھی یالے کے پاس جا رہی ہوں، وہ سب میرے انتظار کر رہے ہوں گے اور تم لوگ کھانا کھا لینا۔ فضا بس میں چلی جاتی ہے تو اس کی دوست اسے کہتی ہے کہ رک جاؤ، اس میں مت جاؤ، اور اس کی دوست اس کے پیچھے کرنے کے لیے ٹیکسی روک لیتی ہے اور اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو فضا باسط کے گھر چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ باسط اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ انہیں دیکھتی ہے بہت اداس ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی دوست بھی آ جاتی ہے۔ وہ فضا کی طرف بھی دیکھتی ہے اور باسط کی طرف بھی دیکھتی ہے اور پتھر اٹھاتی ہے اور فضا کو دیتی ہے کہ یہ لو، گلاس توڑ دو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو فضا کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ اس نے تمہارے دل توڑنے سے پہلے یہ سب کچھ سوچا تھا کیا؟ تمہیں ان سے بدلہ لینا ہی ہوگا، اور دیکھنا یہ سب کچھ کر کے تمہیں کتنا سکون ملے گا۔ تو فضا بھی ان کی طرف دیکھتی ہے اور ان کی دوست کہتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے ہنس رہے ہیں، اور فضا کو اور بھی کہتی ہے کہ یہ لو، تمہیں اس سے آزادی ملے گی۔ تو فضا بھی غصے میں آتی ہے اور باسط کے گلاس کو توڑ دیتی ہے، تو باسط ڈر جاتا ہے۔ فضا اور ان کی دوست بہت خوش ہو جاتے ہیں اور دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پولیس والے جاتے ہیں تو فضا کی دوست بولتی ہے کہ وہ گلاس ہم نے نہیں توڑے۔ تو وہ پولیس کہتا ہے کہ ہمیں خبر ملی کہ آپ نے کسی گھر کے گلاسز توڑے ہیں۔ تو اس کی دوست بولتی ہے کہ ہم تو بس صرف یہاں سے گزر رہے تھے۔ تو پولیس والا کہتا ہے کہ تو پھر آپ لوگ کیوں بھاگ رہی تھی؟ فضا کہتی ہے کہ ہم کہاں بھاگ رہے تھے۔ پھر اس کی دوست بولتی ہے کہ ہم نے وہ منی بس پکڑنی تھی نا، اس لیے ہم بھاگ رہے تھے۔ پولیس والا کہتا ہے کہ اچھا رکے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے۔ فضا کی دوست بولتی ہے کہ ارے شرافت کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم جا رہے تھے، اور کیوں ہمیں روک رہے ہو؟ اگر بس نکل گئی تو اب نے ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا۔ فضا اپنی آئی ڈی کارڈ دے دیتی ہے اور اس کی دوست کو کہتی ہے کہ میں نے اپنی آئی ڈی کارڈ ٹیکسی والے کو دے دی، اور پولیس والے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یالے ترنت گھر آ جاتے ہیں۔ یالے سے کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ تو یالے کہتی ہے کہ ہاں، طبیعت تو خراب ہے۔ پھر یہ ترنت کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ تو یالے کہتی ہے کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا اور اس کی دوست جیل میں ہوتی ہے۔ فضا کہتی ہے کہ اب جمیل ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ پھر جمیل آ جاتا ہے تو جمیل انہیں کہتا ہے کہ فضا کیا ہوا، کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی گھر کے کانچ توڑے۔ فضا کہتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے آج تک کسی کی مرغی بھی نہیں چرائی، ہم بس صرف منی بس پکڑنے گئے تھے اور اس نے ہمیں پکڑ لیا۔ تو فضا کہتی ہے کہ ہاں۔ تو پولیس والا جمیل سے کہتے ہیں کہ
ہمیں وہاں سے پتہ چلے کہ لوئر کے گھر پر حملہ ہوا۔ تو فضا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ کیا لوئر کے گھر؟ تو جمیل کہتا ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ میں فضا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ پھر پولیس افسر کہتا ہے کہ یہ دوسری والی کون ہے؟ تو جمیل کہتا ہے کہ اس لیڈی سے میں ابھی ملا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی گرم مزاج کی ہے اور انہیں بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ تو پولیس والا کہتا ہے کہ کیا مطلب بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو جمیل جلدی سے بولتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی ڈری ہوئی ہے۔ پھر جمیل کہتا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہے جس نے لوئر کے گھر پر پتھر پھینکے ہیں۔ پھر پولیس والا کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ان دونوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو پولیس والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوئر کے بیٹے کے گھر شیراز کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم شریک نہیں تھے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ لو اس پر سائن کر لو۔ تو جمیل یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر جمیل اور فضا اور اس کی دوست کو گھر لے آتے ہیں۔ فضا تھینک یو بول لیتی ہے تو جمیل کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم ابھی حال ہی میں جیل سے رہا ہو کر آئی ہو اور پھر تمہیں باسط کے بارے میں پتا چلا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ شخص ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ تو اس کی دوست فوراً بول لیتی ہے کہ محمود کا کیا ہوا؟ میں اس محمود کی بات کر رہی ہوں جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، جاؤ اور اس کو ڈھونڈو اور یہ سب کچھ بکواس مت کرو، اب تک تو تمہیں اسے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا۔ تو جمیل کہتا ہے کہ ایک منٹ پلیز رکے، کس محمود کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی فضا سے بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کرن خود کو تیار کر رہی، لپسٹک لگا رہی ہے اور فیکو ان کے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو کرن انہیں کہتی ہے کہ تم ایسے میرے کمرے میں کیوں آ گئے؟ تو فیکو نے کہتا ہے کہ یہ کیا تم نے میک اپ کیا ہے؟ تو کرن کہتی ہے کہ یہ تو لپ کریم ہے، یہ میرے لپس کو چوٹ لگی تھی، میک دیدی نے مجھے یہ دیا۔ پھر فضا بچوں سے اسکول میں لے آ جاتی ہے۔ فیکو فضا سے کہتا ہے کہ آپا آپ جیل میں تھی تو اس لیے کرن نے اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ آپ یو ایس میں تھی۔ تو کرن فیکو کو چپ کراتی ہے، کہتی ہے کہ انہیں کچھ مت بولو، آپا جیل میں تھی، یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ کرن کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہے؟ آپ ہمیں لینے آئے ہیں؟ تو فضا کہتی ہے نہیں، بس میں آپ لوگوں کو دیکھنے آئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا کچھ چیزیں خریدنے آئی ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتی، تو کہتی ہے کہ انکل میں اس کے پیسے بعد میں دے دوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بعد میں دے دینا لیکن یاد سے۔ تو فضا کہتی ہے کہ جی میں ضرور دے دوں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا کی دوست ٹی وی شو دیکھ رہی ہے۔ پھر فضا گھر آ جاتی ہے تو یالے کہتی ہے کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے ملی؟ تو فضا کہتی ہے کہ ہاں میں انہی سے مل کر آئی ہوں، میں ان دونوں کی اسکول گئی تھی۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا فضا؟ فضا کہتی ہے کہ کرن کو لگا کہ میں اسکول کے بعد اسے گھر لے کر آ جاؤں گی، وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اسے یہاں آنا نہ پڑے، وہ ایسا برتاؤ کر رہی ہے کہ وہ زندگی اس کے لیے سب کچھ ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے آپا یو ایس گھوم کر آئی ہیں۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تو وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ تم جیل گئی تھی نا؟ اگر جیل گئی تھی تو اس میں کیا ہوا؟ فضا کہتی ہے کہ ہمارے پاس بریڈ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور ہم پرائیویٹ اسکول کی باتیں کر رہے ہیں، تم ہی بتاؤ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم نے یالے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے ٹی وی آن کیا اور تازہ خبر دیکھنے لگے کہ کہیں اس محمود کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہی فضا کہتی ہے کہ وہی جس نے بہت سی عورتوں کو دھوکہ دیا؟ تو یالے کہتی ہے کہ ہاں، اس لیے ہم صبح سے ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں تاکہ ایسی عورتیں سامنے ہیں جس کے ساتھ اس طرح کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور شاید وہ لوگ محمود کو جانتی ہوں۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ ہم نے اسٹوڈیو کال بھی کیا تھا۔ فضا کہتی ہے کہ اگر ہمیں وہ پیسے مل گئے تو ہم ایک ہی مہینہ گزارا کریں گے، زندگی بھر کے لیے ہمیں بزنس کرنا ہوگا۔ دیکھو اگر ہم نے بزنس کرنے ہیں تو ورک شاپ بھی کرنا ضروری ہے، تبھی ہم بہت پیسے کما پائیں گے۔ تو اس کی دوست بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی تھی کہ لون لے لو، 15-20 ہزار کتنی بڑی رقم ہے، اس کے بنا ہم بزنس نہیں کر پائیں گے۔ تو فضا کہتی ہے کہ ہم لون کیسے لیں گے؟ ہمیں کون لون دے گا؟ بتاؤ مجھے، ہم گروی پر کیا رکھیں گے؟ ہمارے پاس صرف یہ گھر ہے اور ہم اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ یالے کو کال آ جاتی ہے اور یالے کہتی ہے کہ ہاں میں بول رہی ہوں
پھر کہتی ہے کہ ایک منٹ یلی فضا کو کہتی ہے کہ اسٹوڈیو سے کسی کا کال آ گئے اور بہت سی ساری عورتیں آنا چاہتی ہیں، اب بتاؤ میں کیا بولوں؟ تو فضا کہتی ہے کہ نہیں، یہاں پر مت بلاؤ، لوئر کے آفس میں بلاؤ، مسٹر سلیم کے آفس۔ تو یلی کہتی ہے کہ کیا آپ لوئر کے آفس آ سکتی ہیں؟ اور انہیں کہتی ہے کہ ایڈریس لکھ لیجئے، ہم بتا رہے ہیں، اور یلی کال رکھ دیتی ہے اور وہ تینوں بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور یلی کہتی ہے کہ دیکھ لیا ہم کتنے ہوشیار ہیں، لیکن وہ فضا اس خوش نہیں ہو جاتی اور یلی اور اس کی دوست انہیں دیکھتی ہیں۔ تو ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔